دولت انسان کو مغرور کر دیتی ہے اور دولت کے نشے میں انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا ہی ایک شخص جو دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اس کی اسی دولت نے اس کو ذلیل کروا دیا۔ آج اسی دولت مند انسان کا واقعہ آپ کو سناؤں گا، جس کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور آپ اپنے آپ کو مزید عاجز کر لیں گے۔ کسی ملک میں ایک بہت دولت مند شخص رہتا تھا اور اس کو اپنی دولت پہ بہت غرور تھا اور اس کو شکار کا بہت شوق تھا، لیکن وہ جب بھی شکار کے لیے جاتا تو اس کا گزر ایک ایسے کھیت سے ہوتا کہ جس میں نرسل کے پودے لگے ہوئے ہیں اور وہ کھیت بہت ناہموار ہے، جس میں سے گزرنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتا اور اس مالدار آدمی کو اس کھیت کے مالک پر بہت غصہ آتا۔ وہ کھیت در حقیقت ایک غریب ٹوکریاں بنانے والے کا تھا، جس نے اس کھیت میں نرسل کے پودے لگائے ہوئے تھے جس سے وہ ٹوکریاں بناتا تھا۔ اس مالدار آدمی نے اس زمین کے مالک کا پتہ کروایا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک غریب آدمی کی زمین ہے۔ اس مالدار آدمی نے اس غریب آدمی کو اپنے گھر بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنی زمین مجھے بیچ دو، جس پر اس غریب آدمی نے جواب دیا کہ جناب میں بہت غریب ہوں اور یہ زمین ہی میرا آسرا ہے، اس پر نرسل کے پودے لگا کر ان پودوں سے میں ٹوکریاں بناتا ہوں اور اپنا گزر بسر کرتا ہوں، میں وہ زمین نہیں بیچ سکتا۔ اب کیونکہ وہ مال و دولت والا بندہ مال و دولت کے نشے میں اندھا تھا تو اس نے اس غریب آدمی کو بہت پٹوایا اور اس کے ساتھ بہت زیادتی کی اور اس کے بعد اپنے ملازموں کو بھیج کر اس زمین میں جتنے بھی نرسل کے پودے تھے سب کو آگ لگوا دی اور سارے نرسل کے پودے جلا دیے، جس پر وہ غریب آدمی بہت رویا اور بادشاہ کے دربار میں اپنی فریاد لے کر چلا گیا۔ بادشاہ نے اس غریب آدمی کی فریاد سنی اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مالدار آدمی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب وہ مالدار آدمی آیا تو بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس غریب آدمی کے ساتھ زیادتی کیوں کی، اس کو کیوں مارا اور اس کے کھیت کو آگ کیوں لگائی؟ جس پر اس مالدار آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے میری بات نہیں مانی تھی اور اپنی زمین مجھے فروخت نہیں کی تھی، جس پر میں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے دولت کے جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو ناحق تکلیف دی ہے اور اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ تمہارا پردادا اس سے بھی زیادہ غریب تھا جو ہماری بدولت ہی مالدار ہوا تھا، اور اسی مال و دولت پر آج تم اتنے مغرور ہو گئے ہو کہ تمہیں غریب نظر ہی نہیں آتا۔ میرے نزدیک یہ غریب آدمی تم سے بہتر ہے جو کہ اپنی محنت کی روزی کماتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غریب کو اور اس مالدار آدمی کو ننگا کر کے ایک سنسان جزیرے پر ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ان دونوں کو ننگا کر کے اس جزیرے پر چھوڑ دیا گیا۔ اس جزیرے پر جنگلی لوگ رہتے تھے۔ جنگلیوں نے ان دونوں کو پہلے تو مارنے کی کوشش کی، مگر ٹوکریاں بنانے والے غریب آدمی نے ان کو اشارے سے سمجھایا اور منت سماجت کی کہ ہم تم لوگوں کی خدمت کریں گے، اور ساتھ ہی اس غریب آدمی نے وہاں سے نرسل کے کچھ پودے لیے اور اس کی ایک ٹوپی بنا کر اس جنگلی آدمی کے سر پر پہنا دی، اور اس ٹوپی کو دیکھ کر تمام جنگلی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس غریب ٹوکریاں بنانے والے کو کھانا بھی دیا اور اس کی آسائش کا انتظام بھی کیا۔ تمام جنگلی اس غریب ٹوکریاں بنانے والے کے پاس باری باری آتے اور سب اس سے ٹوپی بنوا کر اپنے سر پر پہنتے اور بہت خوش ہوتے، جبکہ دوسری طرف اس امیر اور مالدار کو ٹوپیاں نہیں بنانی آتی تھی، جس وجہ سے جنگلی آدمیوں نے اس پر بہت تشدد کیا اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ آخر کار اس مالدار نے اپنی جان بچانے کے لیے اس غریب ٹوکریاں بنانے والے آدمی سے کہا کہ اگر تم میری ان جنگلیوں سے جان چھڑوا دو
تو میں گھر پہنچتے ہی تمہیں آدھی جائیداد دے دوں گا۔ جس پر اس غریب آدمی کو اس مالدار پر ترس آ گیا اور اس نے پھر جنگلیوں کو اشاروں سے سمجھایا کہ یہ میرا معاون ہے، اسے کچھ مت کہو۔ جس پر جنگلیوں نے اس کی بات مانی اور اسے مارنے سے باز آ گئے۔ جیسے تیسے ایک ہفتہ ختم ہوا تو سرکاری کشتی نے آ کر انہیں اس جزیرے سے اٹھایا اور دوبارہ بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس مالدار کا تو یہ حال تھا کہ اس کا جسم لہو لہان تھا۔ بادشاہ سلامت نے تمام قصہ سنا تو اس مالدار آدمی سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیسا ناپائیدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہوتا ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا ہے اور محنت کر سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ جاؤ اس غریب آدمی کو وعدے کے مطابق اپنی آدھی جائیداد بانٹ دو۔ اور اس مالدار آدمی نے اب سبق حاصل کر لیا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر اپنے اقرار کے مطابق آدھی جائیداد اس غریب آدمی کے حوالے کر دی، جس پر اس غریب آدمی نے اپنے صبر کا پھل پا لیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو وہ اللہ پاک کی دین ہے، اور اگر ہمارے پاس عزت ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی دین ہے۔ اللہ پاک کی ذات پاک اگر ہمیں دولت اور عزت دے سکتی ہے تو واپس بھی لے سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری سے کام لیں اور غریب کو لاچار سمجھ کر اس پر ظلم نہ کریں۔ میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو وہ روزی اور وہ دولت عنایت فرمائیں کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہماری انکساری اور عاجزی قائم رہ سکے۔ آمین۔